ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت اور عظیم الشان سفیر امن کانفرنس میں سٹیج کی زینت بنے دیگر معززین علاقہ، علماء کرام، مشائخ عظام اور بالخصوص آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم آج اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ولادت کے حوالے سے انعقاد پذیر سفیر امن سیمینار میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی اور سینکڑوں خوشیاں یوں ہی منانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہاں پر اپنے عظیم قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، دیگر فورمز کے ساتھ ہم تجدید وفا اور عہد نو کر سکیں، وہاں پاکستان اور پاکستان میں بپا ہونے والے مصطفی انقلاب کے ساتھ بھی اپنی وفاداری کا اظہار اور عہد نو کر سکیں، اپنے ولولوں کو، اپنے جذبوں کو پھر سے وہ تازہ ہوا دے سکیں کہ جس سے انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا اس وقت تک جب تک یہ دھرتی صبح انقلاب نہیں دیکھ لیتی۔ حاضرین محترم، میں ابتدا میں تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، دیگر تحریک کے فورمز کی تمام ذمہ داران، انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے آج کے عظیم الشان استقبال اور اس کے بعد اس عظیم الشان سفیر امن کانفرنس کے انعقاد پر مبارک دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یوں ہی آپ کے ولولے تازہ دم رہیں، جرت اور حوصلے یوں ہی بلند رہیں تاکہ ہم اپنے قائد کے پرچم تلے ان کے شانہ بشانہ اپنی منزل انقلاب کو جلد از جلد پا سکیں۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات جہاں پر انسانیت کے لیے رحمت کا درجہ رکھتی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کی ذات بابرکات کا تعارف کرواتے وقت جو آپ کی سب سے نمایاں شان بیان فرمائی وہ شان رحمت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اسی رحمت ہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں جب جو دعا فرمائی اس دعا کا اثر، اس دعا کی تاثیر فقط آپ کے زمانہ اقدس تک محدود نہیں رہی، بلکہ جو دعا آپ نے اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے اپنے زمانہ اقدس میں فرمائی، قیامت تک اس دعا کی خیرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملتی رہے گی۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 1400 سال پہلے کی گئی دعا کی خیرات میسر نہ آئے۔ اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے اور میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا، ان قریب میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
1400 سال پہلے دعا فرما رہے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں خوشخبری کا اظہار فرما رہے ہیں، اور وہ دور ہے کہ نہ سلطنت کیسر فتح ہوئی ہے نہ سلطنت کسرا فتح ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا یہ زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی ہے اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، اسلام کی حکومت 56 دیشوں میں ہے، اور نہ صرف یہ سیاسی حکومت، آج امت مسلمہ بطور دین، بطور مذہب، بطور امت تمام مذاہب کو پیچھے چھوڑ کے عدد میں بہت آگے بڑھ گئی بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آج بھی اسی طرح امت پر اور انسانیت پر اپنا اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، جسے حضرت ابو مالک الاشعری نے روایت کیا ہے اور اسے نقل کیا ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 آفتوں سے، دعا کے بعد صحابہ نے جب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا حاصل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 آفتوں سے بچا لیا۔ ایک یہ کہ تمہارے نبی تمہارے لیے اب بد دعا نہیں کرتے، جیسے پچھلی امتوں میں، پچھلی امم میں جب وہ نافرمان امتیں ہو جاتی تھی، انبیاء ان کے لیے بد دعا کر دیتے تھے، اللہ رب العزت انہیں غرق فرما دیتا تھا۔ فرمایا کہ نہیں، ایک آفت یہ کہ اب تمہارا نبی رحمت والا ہے، یہ تمہارے لیے بد دعا نہیں کرے گا، اور دوسری یہ تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ اہل باطل اہل حق پر کلیتاً قابض نہیں ہوں گے۔ بڑی اہم بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر اہل باطل اہل حق پر مکمل طور پر غالب نہیں آئیں گے، یہ حضور نے بشارت عطا فرما دی اس دعا کے نتیجے میں۔ اور تیسرے یہ کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ جب باطل کا غلبہ ہوگا، لوگ ظلم کے مارے پس چکے ہوں گے، اس دور میں بھی حق کی آواز بلند کرنے والے زندہ ہوں گے، جو لوگوں کے اندر انقلاب کا شعور دے رہے ہوں گے، حریت کا شعور دے رہے ہوں گے، غیرت کا شعور دے رہے ہوں گے، اور جن کی دعوت کے باعث باطل مکمل طور پر اہل حق پر غالب نہیں آ سکے گا، حق کی آواز زندہ رہے گی، وہ لڑتے رہیں گے، وہ ڈٹے رہیں گے۔ اور دوسری بات کہ جب پوری امت پر گمراہی غالب ہوگی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور جا رہے ہوں گے، دہشت گردی کا غلبہ ہوگا، لوگ اسلام کو خون سے جوڑ رہے ہوں گے، اسلام کو بدعملی سے جوڑ رہے ہوں گے، وہاں پر پوری امت کو گمراہی پر کوئی شخص جمع نہیں ہونے دے گا۔ وہ شخص ہوگا جو اس دور میں حق کی آواز لے کر اٹھے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے بچا لے گا۔ تو یہ بھی دعا ہے۔ اب ذرا دیکھتے آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں 1400 سال پہلے ہیں، لیکن اس کی تاثیر آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر دور میں جب گمراہی کے فتنے اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے مرد کلندر پیدا کرتا ہے جو گمراہی میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو پھر ہدایت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ دعا 1400 سال پہلے کی یہ تھی تو آج ہدایت کی طرف بلانے والے نہ موجود ہوتے ہم میں۔ آج جب ہدایت کی طرف دعوت دینے والے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی گئی دعا کی خیرات آج بھی میسر آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اسی طرح حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دم فرماتے، کسی کو دم فرماتے تو یہ الفاظ ارشاد فرماتے، کب؟ 1400 سال پہلے، کہ مولا ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کے بابرکت لعاب دہن میں
میرے مولا تو نے شفا رکھی ہے، اس کے صدقے سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ اب یہ دعا ہے 1400 سال پہلے، آج بتائیں کیا آج 1400 سال بعد بھی ہر علاقہ ہر دور میں اللہ والوں کے لعاب میں اب شفا نہیں ہے؟ دعا حضور نے تب فرمائی ہے، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور کی امت کے اہل اللہ کے لعاب میں اسی طرح شفا ہے۔ جس مٹی کو خاک شفا فرما دیں قیامت تک اس کی شفا باقی رہے گی۔ دعا چاہے 1400 سال پہلے کی گئی ہو، اس دعا کی تاثیر قیامت تک باقی رہتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر دعا فرمائی، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے قریب سے مکھی کے بھن بھنانے کی سی آواز جو اہل مجلس ہوتے ان کو سنائی دیتی، اور ہمیں خبر ہو جاتی کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہونا رکی تو ایک روز ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا نازل ہوا آپ پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما، اس میں کمی نہ کر، ہمیں عزت دے ذلیل نہ کر، عطا فرما محروم نہ رکھ، ہمیں چن لے ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، ہمیں راضی رکھ اور ہم سے راضی ہو جا۔ یہ دعا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں فرما رہے ہیں، لیکن یہ دعا قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے والے امتیوں کے لیے اسی طرح خیر کا باعث ہے، اور امت ہر دور میں یہی دعا کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چن لے باقی سب پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ذلیل نہ کرنا، عزت دینا، ان کو محروم نہ کرنا، خیرات عطا کرنا، اور جب جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھلائی نصیب ہوتی ہے اسی دعا کی خیرات میسر آتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ مولا ہمارے یمن میں خیر عطا فرما، ہمارے شام میں خیر عطا فرما۔ تو آپ کی بارگاہ میں کچھ صحابی بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں ہمارے نجد میں بھی خیر ہو جائے۔ حضور نے اس پر جواب نہ دیا، پھر فرمایا مولا ہمارے یمن میں خیر دے، ہمارے شام میں خیر دے۔ تیسری مرتبہ مجلس میں بیٹھے صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، نجد میں خیر نہیں ہے، وہاں سے شیطان کے سینگ اٹھیں گے اور امت کے لیے فتنہ وہاں سے جاری ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ دعا 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور قیامت تک سرزمین شام سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہر دور میں 40 اہل اللہ پیدا ہوتا رہیں گے، 40 ابدال کا فیض جاری رہے گا۔ یمن میں خیر دی، یمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات بڑھتی رہے گی، اور پھر کہا کہ نجد میں خیر نہیں ہے، یہ اس دور کے لیے نہیں فرمایا، قیامت تک حاضرین گرامی جتنے فتنے ہیں نجد کی سرزمین سے اٹھتے رہیں گے۔ چاہے فتنہ خوارج تھا وہ بھی سرزمین نجد سے اٹھا، آج فتنہ وہابیت ہے وہ بھی سرزمین نجد سے اٹھا، چاہے فتنہ گستاخان رسول کا ہو اس کی پیدائش بھی سرزمین نجد پر ہے۔ قیامت تک جتنے کذاب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان پیدا ہوتے رہیں گے وہی دھرتی پیدا کرتی رہے گی۔ تو بات سمجھ کیا آئی؟ ان مثالوں سے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی دور میں کی گئی کوئی بھی دعا وہ صرف اس دور تک محدود نہیں رہی، اس کی تاثیر، اس کی خیرات پوری امت کے لیے ہے، اور وہ قیامت تک اپنا فیض دیتی رہے گی، قیامت تک لوگوں کے لیے بھلائی مانگتی رہے گی۔ دعا تو میرے مصطفیٰ نے ایک بار مانگی، لیکن قیامت تک اس کی خیرات امت کو میسر آتی رہے گی۔ اب میں آ رہا ہوں اگلی بات کی طرف۔ اسی طرح کی حاضرین گرامی
ایک اور دعا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، وہ دعا کیا ہے؟ اسے روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین رجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. دعا کی کہ مولا، اسے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کیا، فرمایا وہ دعا کی کہ مولا تو ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے اپنے محبوب ترین بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. تو آگے بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو پھر سیدنا عمر بن خطاب محبوب تھے، اس لیے اگلی ہی صبح انہوں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک میں گر کر مشرف باسلام ہو گئے. اب حاضرین گرامی، یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے مانگی اور اس دور کی حضور کی امت کے لیے مانگی. اور الفاظ کیا ہیں کہ مولا عمر کے ذریعے دین کو عزت اور غلبہ عطا فرما. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود رسول برحق ہیں، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو اس واحد خدا کا رستہ اور پتہ بتانے والے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف، آپ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں. اور دعا کیا فرما رہے ہیں کہ مولا میرے دین کو ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے غلبہ اور طاقت عطا فرما. تو بات سمجھ کیا آئی کہ ہمیشہ چاہے کوئی مذہب ہو، دین ہو، کوئی فلسفہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی مذہب، دین، فلسفہ طاقتور یا کمزور نہیں ہوتا، غلط یا صحیح ہوتا ہے، جھوٹا یا سچا ہوتا ہے، کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا. کمزور یا طاقتور اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے لوگ اس کو اپناتے ہیں دین ویسا تکڑا ہو جاتا ہے. کمزور لوگ اس کے ماننے والے ہوں، طاقتور نہ ہوں، وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذات میں اس کی حقانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دین اسلام ہے، قیامت تک وہ سچا دین ہے، وہ سچا ہی رہے گا. لیکن اگر مسلمانوں پر زوال آئے گا تو وہ دین متین پر زوال نہیں ہے، اس کی حقانیت پر زوال نہیں ہے، یہ اس کے ماننے والوں پر زوال ہے، کیونکہ اس کے ماننے والے کمزور ہو گئے. حاضرین گرامی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانگتے اور نہ فرماتے کہ میرے مولا عمر کے ذریعے میرے دین کو طاقتور کر دے. تو طاقتور لوگ جب کسی نظریے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ نظریہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی نظریہ، کوئی مذہب غلط ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کمزور لوگ جڑیں وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور لوگ اپنا لیں وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جتنے مذاہب ہیں، چاہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کرسچینٹی ہے، اب وہ عظمت کرسچینٹی کو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میسر آئی وہ آج نہیں. اسی طرح جوڈائزم ہے، وہ عظمت جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا اس کے کچھ دور بعد ان کو عطا ہوئی، وہ آج اس طرح کی طاقت نہیں ہے. آج جو طاقت ہے وہ تو سیاسی اور معاشی ہے، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں. یا سکھزم ہے، ہندوازم ہے، جو ان کے فاؤنڈرز کے دور میں یا اس کے کچھ عرصے تک جو طاقت ان کو میسر آئی وہ آج نہیں ہے. مسلمان آج سے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے دور میں اللہ رب العزت نے جو عظمت عطا کی، جو مقام، مرتبہ، جو عہدہ عطا کیا، جو شہرت عطا کی، آج امت مسلمہ مظلوم ہے، آج امت مسلمہ کمزور حال ہے، آج امت مسلمہ لخت لخت ہے، آج امت مسلمہ لہو لہان ہے. یہ سارے مذاہب ہوں، نظریات بھی لے لیں، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، جب جب ان کے فاؤنڈرز تھے
کچھ سال، 100 سال، 200 سال یہ نظریات تکڑے رہے، آج پٹ گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں لے لیں، ان کے نظریات کچھ دور تک جب ان کے فاؤنڈرز تھے ان میں وہ تکڑے تھے، آج وہ نظریات پٹ گئے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ یہ مذاہب ہوں، بائبل کل بھی تھی آج بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کل بھی نبی تھے آج بھی ہیں، ان کے لیے نبی آج بھی ہے۔ باقی مذاہب ہوں، اسلام میں قرآن بھی وہی ہے، آج تک ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہم میں موجود ہے، مساجد بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے، ہر شے تو وہی ہے، لیکن پھر بھی امت کمزور ہے۔ تو جو عطا ہوا تھا دین وہ تو اپنی ذات میں ویسا ہے، لیکن امت کمزور ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جب تک ان مذاہب اور ان نظریات کا پرچار کرنے والے عظیم لوگ تھے تو یہ مذاہب، یہ نظریات عظمت کے میناروں پر تھے۔ جب ان کے پرچار کرنے والے کمزور ہو گئے، کردار کے حامل نہ رہے، علماء اپنے قول اور فعل میں ایک نہ رہے، ان کا کردار ایک نہ رہا، ہمارے رہنما کمزور ہو گئے، کرپٹ ہو گئے، اخلاق کے درجوں سے گر گئے اور پھر اسلام کا نام لیتے تھے، تو پورا دین ہی آج کمزور ہو گیا۔ اور دین کے تمام دیشوں پر جب وہ رہنما کرپٹ آ کر بیٹھ گئے، دیوس بیٹھ گئے، دین دشمن بیٹھ گئے، تو وہ دین کمزور ہو گیا۔ تو بات سمجھ کے آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے سیدنا عمر فاروق کو مانگا کہ اس سے میرے دین کو طاقت دے دے، اور جب سیدنا عمر فاروق آئے تو ذرا دیکھیے کہ پھر دین کو کیسے طاقت ملی۔ سیدنا عمر فاروق وہ پہلی عظیم المرتبت ہستی تھی جنہوں نے امت مسلمہ میں امیر المؤمنین کا ڈیزگنیشن انٹروڈیوس کروایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا۔ پھر آپ نے ڈاکیومنٹس کے اوپر سن ہجری لکھنے کا سلسلہ بھی آپ نے آغاز فرمایا۔ قاضیوں کو پراپر ٹریننگ کے ساتھ گزار کے پراپر ججز کا، جوڈیشری کا نظام آپ نے سب سے پہلے تاریخ میں انٹروڈیوس کیا، اور اس کے بعد انٹرویو کے ساتھ آپ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ مختلف سٹیٹس میں کیا کرتے۔ پھر آپ نے اسلامی سلطنت میں سب سے پہلے نئے بے شمار درجنوں نئے شہروں کی بنیاد آپ نے رکھی۔ ان سب چیزوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام طاقتور ہو رہا ہے۔ حضور نے کس لیے مانگا تھا؟ وہ نگاہ مصطفیٰ تھی، وہ نگاہ بصیرت یار تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تھا کہ یہ میرا دور تو 10 سال اور ہجری کا چلے گا، مگر پھر عمر میرے دور میں آ کر اسلام کو وہ طاقت دے گا کہ جس کے ذریعے سے پھر اسلام 1400 سال تک پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کو مانگا تھا۔ اسی طرح بیت المال آپ نے شروع کیا، اس کا نظام بنایا، مالیاتی ریکارڈز کو مینٹین کرنے کا رجسٹر آپ نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد تراویح کو باجماعت کرنے کا نظام، مساجد کو اس وقت اندھیرے میں رکھا جاتا تھا جب رات ہو جاتی تھی، آپ نے سب سے پہلے مساجد میں آفیشلی چراغاں کرنے کا نظام آپ نے دیا۔ آج تمام عمارتیں اب وہ جگمگاتی ہیں خاص راتوں میں، اس کا آغاز کیا۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے، دیکھا مسجد نبوی چراغوں سے جگمگا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ تیری قبر کو منور کرے، تو نے اللہ کے گھروں کو منور کر دیا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، مقام ابراہیم بیت اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، آپ نے اپنے دور میں اس کو الگ کر کے بیت اللہ اور طواف کے لیے جگہ کلیئر کروائی۔ یہ وہ سارے کام ہیں، میں اس طرف توجہ دلوا رہا ہوں، باقی لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اتنا کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا کہ نہ جانے پتہ نہیں کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں، پتہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا نہیں فرمایا، ہم کر دیں تو خدا کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، حکم خدا کے خلاف نہ ہو جائیں۔ نہیں، خدا نے عمر کو اس لیے مانگا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو کچھ اس کے ذہن سے خیال بن کے گزرتا ہے وہی منشاء خدا ہے۔ اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ ہر وہ نیا کام آپ نے اسلام کو طاقتور کرنے کے لیے کیا جس کی مثال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نہ تھی
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہ تھی۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع کی، آپ نے پرانے حصوں کو مسمار کیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسجد نبوی ہو، رسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد ہو تو کوئی کانپ جاتا کہ میں مسمار نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے وہ نگاہ عطا کی تھی کہ آپ دیکھتے تھے کہ اسلام کو ضرورت کس شے کی ہے، اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ فیصلہ جات اسلام کو تقویت بخشنے کے لیے کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح فوج اور پولیس کا محکمہ آپ نے بنایا، عرب میں خراج کا طریقہ آپ نے ایجاد فرمایا، آپ پاشی کا نظام آپ نے دیا اسلامی سلطنت کو، قضاء کا شعبہ آپ نے قائم فرمایا، دارالافتاء امت مسلمہ کے لیے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام خود مفتی تھے، حضور سے دین سیکھا تھا، لیکن آپ نے دیکھ لیا تھا 1400 سال تک یہ بات نہیں رہنی، یہ 1.25 لاکھ لوگ 1400 سال نہیں رہنے، یہ آپ کی نگاہ تھی۔ آپ نے کہا دارالافتاء ہونا چاہیے۔ آج تو ہر کوئی دین سمجھتا ہے، ایک دور آ جائے گا جب ہر کوئی دین نہیں سمجھے گا، آپ نے اس کا آغاز فرمایا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ دعا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کے صلے میں امت مسلمہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عطا ہوئے۔ حاضرین گرامی، میں پہلے عرض کر چکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا ہو وہ صرف 63 برس کی اس حیات تک محدود نہیں ہے، قیامت تک اس کی خیرات ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی 1400 سال پہلے کہ عمر کے ذریعے میری امت کو طاقت دے، اسی طرح اس دعا کی خیرات بھی قیامت تک ملتی رہے گی۔ کیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اسلامی صدی کے سرے پر خدا مجدد عطا کرتا ہے جو ایک بار پھر اسلام کو زندہ کر دیتا ہے، اور فاروقی طریق پر چلتے ہوئے اسلام کو پھر طاقت دیتا ہے، مجددانہ طریق پر چلتے ہوئے پھر سے وہ لوگ وہ کام جس کی ضرورت اسلام کو ہوتی ہے لیکن لوگ کنفیوز ہو کے ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ جرأت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ وہ پھر اسلام میں وہ تجدیدیں، اسلام کی وہ اقدار کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ اجتہادی طریق پر چلتے ہوئے وہ تمام چیزیں اسلام کو دیتا ہے جس کی اس دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہر دعا کی خیرات قیامت تک ہے، اسی طرح ہر صدی کا مجدد در حقیقت خیرات ہے اس دعا کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے مانگی سیدنا عمر بن خطاب کی صورت میں۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اسی لیے جتنے مجددین 1400 سال تک آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ائمہ علماء کے ہاں اس سلسلے کو طریق نبوت کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن یہ لوگ حضور کی امت میں سے ہوتے ہیں اور نبوی طرز پر کام کرتے ہیں، اسی جرأت کے ساتھ مردہ اسلام کی اقدار کو زندہ کرتے ہیں، دینی اقدار کا احیاء کرتے ہیں، اور اس وقت اس دور میں اسلام کو جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اور پھر جب علماء کا طبقہ کنفیوز ہوتا ہے آپ ان کو کلیئرٹی کی خیرات عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حاضرین گرامی، اس سلسلے کو طریق نبوت کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیات، اسی طرح دوسرا طریق ولایت ہے جو صوفیاء ہے، اہل اللہ ہے، اہل باطن ہے، ان کی خیرات مولا علی شیر خدا سے جاری ہوتی ہے اور ائمہ کا اتفاق ہے۔ اسی لیے ہر دور میں جو مجدد ہوتا ہے اس کو براہ راست فیض اور خیرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں، کیونکہ یہ بات پہلی بار کہی، اس لیے حق بجانب ہے کیونکہ ہر مجدد کو خیرات سیدنا عمر بن خطاب سے ہوتی ہے، اس لیے ہر صدی کا مجدد در حقیقت اسی دعا کی عطا ہے جو دعا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے لیے مانگی۔ اب یہ مجددین ہوتے کون ہیں؟
آئیے مختلف شخصیات سے پوچھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجدد ہر صدی کے آغاز میں پیدا ہوتا ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے اور ان تعلیمات کو پھر سے لوگوں کو یاد کروا دیتا ہے جو لوگ بھول گئے ہوتے ہیں، اور پھر اسلام سے جو جھوٹ منسوب ہو جاتا ہے وہ ان کو صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجدد در حقیقت سنت کو بدعت سے جدا کرتا ہے، وہ کثیر العلم ہوتا ہے اور اہل علم کو عزت دیتا ہے، اور بدعت کا کلا کما کرتا ہے اور اہل بدعت کی کمر توڑتا ہے۔ اسی طرح علامہ عبد الرؤف منوی فرماتے ہیں کہ وہ حجت قائم کرنے والا ہوتا ہے، وہ سنت کا مددگار ہوتا ہے، وہ متشابہات کو محکمات کی طرف پھیرنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کو فرقان کی نصوص اور اشارات سے الگ کرتا ہے، اور وہ حاضر دماغ ہوتا ہے، بیدار دل والا ہوتا ہے، اور وہ دقیق النظر ہوتا ہے اور مضبوط ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ تعریفیں ہیں جو مجددین کے بارے میں آئی۔ آج جس عظیم المرتبہ شخصیت کی ولادت کی خوشی میں یہاں سفیر امن سیمینار کا انعقاد کر کے بیٹھے ہیں، حاضرین گرامی، وہ بھی در حقیقت اسی دعا جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے لیے مانگی تھی، اسی دعا کی عطا ہے، مگر ہماری صدی کے لیے، اس صدی میں اللہ رب العزت نے اس صدی کا مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو بنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ ہم نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے کس طرح اسلام کو طاقت بخشی اور وہ کام فرمائے جس پر باقی کنفیوز تھے، آپ نے کلیئرٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ قدم بڑھائے، اس لیے آج اسلام زندہ ہے 1400 سال تک۔ ذرا دیکھیے تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک ہو یا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت، آپ نے اس صدی میں مجددانہ فریضہ کیسے سر انجام دیا ہے۔ حاضرین گرامی، وہ دور ذرا یاد کریں، پاکستان کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایسے تقسیم ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے سے دونوں طبقات نفرت کرتے تھے۔ دین تعلیم پڑھنے والے دنیاوی تعلیم کو کافر جانتے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے دینی تعلیم سے دور ہو جاتے۔ شیخ الاسلام نے اس دور میں اس مرض کی تشخیص فرمائی جب کوئی نہیں کر رہا تھا، اس دور میں آپ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایسے ادارہ جات عطا کیے کہ جہاں پر آج دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو جمع کر کے ایسے پاکستانی قوم کی لوٹ تیار کر دی جو اب دین بھی جانتے ہیں، دنیا میں بھی بہتری رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، 1985 جب افغان جہاد لڑا جا رہا تھا، اس وقت دہشت گردی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور افغان جہاد امریکہ کے خلاف لڑنے والوں کو بڑی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، انہیں ہیرو تصور کیا جاتا تھا۔ اس دور میں افغانستان کا ایک معروف لیڈر گل بدین حکمت یار وہ پاکستان آیا اور وہ شیخ الاسلام سے ملا۔ اس نے کہا کہ وہ افغان جہاد لڑنے والے عظیم مجاہد جنہیں ہر کوئی اس دور میں ہیرو کہتا تھا، کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ دہشت گردی کیا ہے، ان کو میں پاکستان لانا چاہتا ہوں، یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں مختلف جامعات کا حصہ بنے۔ حاضرین گرامی، وہ دور کہ جب ان کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے، انہیں ہیرو تصور کرتے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں لے جاؤ، میں انہیں اپنے اداروں میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ یہ آنے والے پاکستان کے لیے آج دہشت گردی کی پنیری لگائیں گے اور میری قوم کو دہشت گرد بنا دیں گے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو مجددانہ ہی ہو سکتی ہے، غیر مجدد اس نگاہ کا حامل نہیں ہو سکتا۔ سب نے تعجب کیا کہ یہ کیا بات کہہ دی، آج پوری قوم گواہ ہے، لال مسجد نے ان میں سے کچھ لڑکے رکھے، دہشت گردی کا اڈا بن گیا۔ ساؤتھ پنجاب کے چند مدارس نے اس میں سے لڑکے رکھے، دہشت گردی کے اڈے بن گئے، اور جہاں جہاں وہ لڑکے
بطور استاد بھرتی ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی ایسی پنیری لگائی کہ پوری لوم لڑ رہی ہے۔ پھر حاضرین گرامی، پھر وہ دور 70,000 سے زائد مظلوم اور معصوم جانیں دہشت گردی کی نظر ہو گئی۔ اس دور میں جب علماء کرام کنفیوز تھے کہ وہ ان دہشت گردوں کو کافر کہیں یا مسلمان، جرت سے فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی یہی احادیث کی کتابیں پڑھتے تھے، وہ بھی یہی دین پڑھتے تھے، مگر خدا نے وہ نور بصیرت جو کسی مجدد کو عطا فرماتا ہے وہ نہیں عطا کیا تھا۔ کنفیوز تھے۔ اس دور میں پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہی وہ واحد ہستی کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف 600 صفحات کا وہ تاریخی مبسوط فتویٰ دیا بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک تحریک برپا کر دی اور اسلام کے چہرے پر لگے ہوئے خون کے دھبوں کو یوں صاف کر دیا کہ پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی، ہاں اسلام دو طرح کے ہیں، ایک اسلام اسامہ بن لادن کا ہے، دوسرا ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے۔ اور یہ بات زبانی نہیں کہی کسی نے، امریکہ میں کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام پر اور 2 الگ چیپٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ پہلا چیپٹر اسامہ بن لادن کا اسلام اور دوسرا چیپٹر ڈاکٹر طاہر القادری کا اسلام۔ یہ مجددانہ کام ہے۔ حاضرین گرامی، مساجد کے منبر وہاں سے صرف واقعاتی تقاریر ہوتی تھی، احادیث مبارکہ کا مطالعہ تقاریر سے نکل گیا تھا۔ آپ نے 200 کے قریب حدیث کے اوپر صرف اپنی تصانیف تحریر فرما کر پھر سے مسلمانوں میں اور بالخصوص اہل سنت کے اندر حدیث کی رغبت، حدیث کے مطالعے کی رغبت اور علم الحدیث کا شوق پھر سے زندہ کر دیا۔ یہی پاکستان تھا، یہاں سے اہل سنت خوف زدہ ہو گئے تھے، محافل میلاد چھپ گئی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعویٰ دار کمزور ہو گئے تھے۔ آپ نے اس میلاد کے کلچر کو ایسا زندہ کیا کہ وہ لوگ جو میلاد کو نہیں مانتے وہ بھی مجبور ہو گئے میلاد منانے پر۔ حاضرین گرامی، یہ تو وہ دینی محاذ پر آپ نے تجدیدی اور مجددانہ ذمہ داریاں سر انجام دی، ذرا دیکھیے سیاسی محاذ پر کیا ہوا۔ یہی پاکستان جہاں پر پاکستانی عوام ذہنی طور پر پسماندہ ہو گئی تھی، بزدل ہو گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے، خوفزدہ ہو گئے تھے، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ ہم طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مالدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے اس ملک میں آئے دن کوئی طاقتور کسی غریب کے بچے کو مار دیتا تھا اور کوئی اس کے آگے آواز اٹھانے والا نہ ہوتا تھا، کوئی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر دیتا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوتا تھا، کبھی کسی کا قافلہ اسلام آباد سے آتے ہوئے کسی بچے کو کچل دیتا تھا اور کوئی اس کے آگے اپنی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ نہ صرف آواز اٹھانے والے نہیں تھے بلکہ وہ خوف زدہ ہو کر یہ سوچ کر کہ ہم نے ان سے انصاف کہاں لینا ہے، ہم اس سے کیا لڑیں گے، اس طاقتور سے، ہم اس وڈیرے سے کیا لڑیں گے، ہم اس ایم این اے سے کیا لڑیں گے، ہم اس ایم پی اے سے کیا لڑیں گے۔ وہ اپنے مظلوم کے خون کا سودا کر دیتے تھے، دیت کے نام پر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ قصور میں پچھلے دنوں زینب کے احتجاج میں نکلے ہوئے نوجوانوں پر پولیس نے گولی چلائی، ان کا کہیں تذکرہ سنا؟ ختم ہو گیا، کیونکہ دیت کے نام پر سودے ہو گئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ غیرت، یہ حمیت، یہ حق کے لیے ڈٹنا، لڑنا اور مرنا، یہ قرون اولیٰ کی اقدار تھیں۔ اس دور میں ان اقدار کو پھر سے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے زندہ کیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں سے کوئی شہید کسی کا خون نہیں بکا، خون تو دور کی بات ہے، کسی کا پسینہ نہیں خرید سکے یہ لوگ۔ یہ قدر کس نے زندہ کی ہے؟
ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ مجددانہ کام ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اس دور میں غربت کے باعث امراء کی لوگ غلامی کرتے پھرتے تھے۔ آپ نے 2013 کا دھرنا ہو، 2014 کا دھرنا ہو، آپ نے آئین پاکستان کی تعلیم دے کر، عوام کو حقوق کا شعور دے کر، ان کے اندر غیرت، جرت اور حمیت ڈال کر ان کو ایسا غیور بنا دیا ہے کہ آج کوئی سائیکل پر سواری کرتا ہو، جہاز کے مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ یہ غیرت کس نے دی ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس دور میں ڈالی ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے بھی یہی حکمران برسر اقتدار تھے نا؟ کبھی کوئی کسی کو جوتا مارتا تھا؟ نہیں مارتا تھا، لوگ خوف زدہ تھے۔ کوئی کسی کو سرے بازار علل اعلان چور کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ جرت بھی اس دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے عطا کی ہے۔ یہی وہ مجددانہ فریضہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، آپ کی 2013 اور 14 میں کی ہوئی وہ سب باتیں جن کو سن کر اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے کون ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کس سازش کا حصہ ہے، اس وقت لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج انہی باتوں کی روشنی میں یہ طاقتور لٹک رہے ہیں۔ آج انہی باتوں کی روشنی میں یہ چور اپنے حساب کتاب دے رہے ہیں۔ آج انہی باتوں کی روشنی میں یہ اشرافیہ عدالتوں کے سامنے رسوا ہو رہی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا، مجدد عصر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا دیا ہوا یہ شعور، پاکستانی قوم کو دیا ہوا یہ شعور تمہارے گلوں کا پنتھا بننے والا ہے۔ تم اسی شعور کے نتیجے میں لٹکو گے۔ اس شعور نے صرف پاکستانی عوام کو شعور نہیں دیا، بلکہ اس ڈاکٹر طاہر القادری کے دیے ہوئے شعور نے اداروں کو بھی مضبوط کر دیا ہے۔ یہی ادارے تھے مگر انصاف نہیں ہوتا تھا۔ آج انہی اداروں میں اور انہی عدالتوں کے کٹہروں میں انصاف ہو رہا ہے۔ فرق کیا آیا ہے؟ فرق ڈاکٹر طاہر القادری کے شعور کا آیا ہے، فرق ڈاکٹر طاہر القادری کی دی ہوئی تعلیم کا آیا ہے۔ وہ تعلیم جو آج رنگ لا رہی ہے۔ حاضرین گرامی، پاکستان کے اندر دینی تعلیم ہو، خطابات ہو، ان کی ریکارڈنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ علماء تصاویر بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ نئی ریت کس نے ڈالی؟ مستقبل کی ضرورتیں سمجھتے ہوئے ذرا یاد کرتے جائیں سیدنا عمر فاروق کے کام۔ مستقبل دیکھتے تھے کہ آج کی بات نہیں ہے، آئندہ امت کی کس شے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں کے علماء اور مشائخ نہ تصاویر بناتے نہ ریکارڈنگ کراتے اس دور کی ضرورت کو، مگر اس ساری لوٹ میں ایک مرد حق ایسا تھا جس نے کہا آج کو نہ دیکھو امت کے، ایک دور آئے گا کہ لوگ کتابیں اب کم پڑھیں گے، ریکارڈنگ سنیں گے، ان کے دین حاصل کرنے کی واحد ذریعہ ریکارڈنگز رہ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ریکارڈنگ شروع کی۔ یہ سارے علماء کفر کے فتوے لگاتے تھے، آج اب سب سے زیادہ ریکارڈنگ خود کرواتے ہیں۔ اسی طرح لیٹ 80s اور ارلی 90s میں منہاج القرآن انٹرنیشنل تمام NGOs اور مذہبی جماعتوں میں پہلی جماعت ہے پاکستان میں جو کمپیوٹرائزڈ ہو چکی تھی۔ اس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ پاکستان میں دینی تعلیم مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ شیخ الاسلام نے کلچر چینج کیا، کہا نہیں، اب میرے پاس بچے دینی تعلیم مدرسے میں نہیں پڑھیں گے، یونیورسٹی سے حاصل کریں گے۔ اب 18-20 سال کی عمر میں ہر فن مولا نہیں بنیں گے،
اب یہ پی ایچ ڈی کر کر حدیث میں اسپیشلائز کریں گے، تفسیر میں اسپیشلائز کریں گے، فقہ میں اسپیشلائز کریں گے۔ یہی وہ مجددانہ بصیرت ہے، وہی دعا، اسی کا اثر کہ جس کے نتیجے میں امت کو سیدنا عمر بن خطاب ملے، اور جس کے نتیجے میں 1400 سال سے ہر صدی میں اس امت کو مجدد ملتا آ رہا ہے۔ اور اسی دعا کی خیرات شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بھی ہے۔ حاضرین گرامی، یوں تو سینکڑوں پہلو ہیں، سینکڑوں ایسے پہلو ہیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرما دیا کہ اس صدی کے مجدد کو ہمارا رہنما بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ہمارا رہنما بنا دیا، صدی کے مجدد کو۔ ہو سکتا تھا کسی اور نیک صالح شخص سے جوڑ دیتا اور یہ مجدد کسی اور کے حصے میں آ جاتا، پر اس نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا کہ اس صدی کی مجدد ہستی کی قدر و منزلت بھی عطا کر دی دلوں میں، اور اس کے ساتھ وابستہ بھی کر دی۔ اب کچھ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس اپنی مجدد قیادت کے دست و بازو مضبوط کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تنظیم سازیاں فی الفور یونین کونسل لیول تک مکمل کریں، اپنی سستی کو چھوڑ دیں، مستعد ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کے اس کرم کا شکریہ ادا کریں۔ کس طرح؟ اپنی تنظیم کو مضبوط کر کے، تمام تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کر کے، دعوت کے عمل کو تیز کر کے۔ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، نوجوان بھی، بھائی بھی، آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے ٹانچوں کو مکمل کریں، یونین کونسل لیول تک اپنی تنظیمیں فی الفور مکمل کریں۔ ہمارے یوتھ لیگ کے، ایم ایس ایم کے بھائی مکمل کریں، منہاج القرآن کی، پاکستان عوامی تحریک کی، ویمن لیگ، یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، علماء کونسل، سب اپنی تنظیمیں مکمل فی الفور کریں۔ ممبر سازی، اس کے بعد آپ کے ادارہ جات، شاندار شناخت تھی آپ کی۔ ویلفیئر کیمپس میں تنظیم سے مخاطب ہوں، یہاں پر آئی کیمپس لگایا کرتے تھے، پورے ملک میں شہرت تھی، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، اس کو فی الفور ریوائیو کریں۔ شاندار سکول یہاں چلا کرتا تھا، کیوں آج بند پڑا ہے؟ تنظیم کی ذمہ داری ہے، آپ کے اولین ٹارگٹس میں سے ٹارگٹ دے رہا ہوں، فی الفور اسکول کو ریوائیو کریں۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے، یہاں کیمپین لانچ کریں، اپریل کے اندر داخلے لینے چاہیے آپ لوگوں کو، اپنے اس ویلفیئر کے پروجیکٹس کو ریوائیو کریں۔ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں گے تو در حقیقت یہ وہ شکرانہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس شے کا کہ اس نے جو عظیم المرتبت قیادت، مجدد قیادت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں ہمیں عطا کی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار پھر میں تمام انتظامیہ، تنظیمات کو، فورمز کو، جملہ احباب، منتظمہ جنہوں نے آج کا شاندار پروگرام کا انعقاد کیا اور ایک خوبصورت عظیم الشان استقبال کا انعقاد کیا، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر اپنا کرم فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائے، تاکہ اپنے قائد کے سنگ اس وقت تک جرت، ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہیں جب تک ہمیں منزل مستفین کے لاب مل نہیں جاتی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔